جیسا کہ کراچی میں پچھلے 2 سے 3 دن جو ہے وہ ہلکا ایک زلزلے کا وہ چل رہا ہے مختلف علاقوں میں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ کوئی ایسا جانی نقصان یا ایسی کوئی تباہی نہیں ہوئی، اور اللہ نے اپنا بڑا کرم کیا ہمارے اوپر، اس شہر کے اوپر۔ اور لیکن اس دوران بھی جو تھوڑا بہت چیزیں ہوئیں تو اس میں ایک بہت بڑا جو شہری حساب سے ہے، جو ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ وہ یہ کہ جو ملیر جیل تھی اس کے اندر جو ہے وہ جب زلزلہ آتا ہے تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کو جو ہے کھلی جگہ پہ، ایک صحن میں، کہیں ایسی جگہوں پہ لے جاتے ہیں۔ تو ہم جب یہ زلزلہ آ رہا تھا یا زلزلہ فیل ہوا جس لیول کا بھی، تو انہوں نے جو بھی قیدی تھے ان سب کو جو ہے وہ ایک صحن میں کھڑا کر دیا، اور ان کی تعداد 200 سے اوپر تھی، ٹھیک ہے، وہ 250 تھی، کہیں 300 تھی، جو بھی تھی، لیکن ہم اس کو اگر کم بھی پکڑتے ہیں تو 200+ وہ قیدی تھے۔ اور جب یہ چیزیں ہوئیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ شاید دیوار کوئی ایک، ظاہر ہے کہ جیل کی جو دیوار ہے وہ جس وقت جیل بنا ہوگا اس کے بعد سے آج تک اس کے اوپر صرف کلر ہی ہوا ہوگا، جس کو ہم رنگ پالش کہتے ہیں، کبھی دیوار پہ کام تو ہوا نہیں ہوگا۔ تو چلو وہ بھی ہے، تو ایٹ دا اینڈ ان کے بقول کی یار دیوار میں دراڑ پڑی، دیوار ہلکی سی وہ ہی، اس کو توڑ کے اور قیدی بھاگ گئے۔ اچھا، جب قیدی بھاگ گئے تو وہ 200 سے زیادہ قیدی بھاگ گئے، اور اس میں سے جو لاسٹ رپورٹ آئی تھی تو اس میں یہ ہو رہا تھا کہ یار 70-80 ہم نے پکڑ لیے، جس میں ایک ایسا تھا جو اپنے گھر گیا، ان کی اماں واپس لے آئیں کہ بیٹا چھوٹا، میرا خیال ہے کم عمر کوئی قیدی تھا۔ لیکن جو باقی 150 پونے 200 ہیں وہ اسٹل ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ پکڑے جائیں چیزیں۔ تو دو چیزیں ایک ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ عید کا موقع ہے، ٹھیک ہے، اور عید میں 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے جو ہے وہ ایک نیا چیز کر دی کہ 150 پونے 200 قیدی جو کہ آلریڈی سزا یافتہ ہے، چاہے وہ چوری میں، ڈکیتی میں، قتل میں، جس لیول پہ بھی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے قیدی جو ہیں وہ چھوٹے موٹے جرائم پیش ہیں، تو مطلب چور ڈکیتی ہوں گے، وہ چھینا جھپٹی والے، تو وہ چھینا جھپٹی چوری والے جو 150 پونے 200 قیدی ہیں وہ عید سے 4 دن پہلے فرار ہو گئے۔ تو اب آپ یہ ایک سیکنڈ کو سوچیں، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری سندھ پولیس جو ہے ان سب کو ریکور کر لے گی ایز سون ایز پاسبل، کیونکہ اگر میں یہ بولوں عید تک تو اس وقت تک بھی وہ کرائم کریں گے، بہت ہوگا ایک دن چھپیں گے۔ لیکن اگر وہ نہیں کر پاتے ہیں، ان کو نہیں پکڑ پاتے ہیں، تو ایک نیا ایشو اور ایک نئی چیز ہو گئی کہ آپ ایک طرف پکڑتے ہیں ایک ایک 2 قیدی، ایک ایک 2 چور ڈکیت پکڑتے ہیں، اور پونے 200 ایک ساتھ نکل جاتے ہیں۔ تو جو سب سے مین کویسچن ریز ہوتا ہے کہ بھائی اس جیل کی ایڈمنسٹریشن، اس کی مینجمنٹ، اور اس کے جو آپریشن چیزیں چل رہی تھیں، 4 دیواری چیزیں، باہر روڈ ہے، پیچھے دیوار کے پیچھے کیا ہے، پارکنگ ہے، تو وہ سارا جو عملہ ہے اس کے اگینسٹ کیا ایکشن لیا گیا، اور اس کو کس طرح سے انٹیروگیٹ کیا گیا کہ بھائی یہ جو نکل گئے تو مطلب یہ صحن میں آئے تھے تو آپ بھی تو تھے نا، آپ کوئی انڈر گراؤنڈ تو تہ خانے میں نہیں گئے، اور کس طریقے سے یہ لوپ ہولز رہ گئے جس کی بنا پہ اتنا قیدی بھاگ گیا۔ اور جب وہ قیدی بھاگا ہے تو بھائی مطلب 200-250 بندہ اگر بھاگ رہا ہے تو وہ ایک فیل ہے، وہ ایک پتہ چلتا ہے کہ 200-250 بندہ بھاگ گیا، تو اس میں سے آپ نے کیا کیا، اور وہ اتنے بڑا اسپیس کدھر تھا جس میں سے 250 پونے 300 نکل گیا۔ ملیر جیل جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ سمجھو کہ یار لوگ ادھر سے ادھر غائب ہو گئے چیزیں، اور پھر جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، جو اس کی حفاظت پہ جیل کے حکام یا جیل کی جو نفری ہے وہ جو دیکھ رہی ہے قیدیوں کو، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ابھی تک کیا ہے؟ کیونکہ ان سب سے پہلے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کی ہوتے ہوئے یہ سب بھاگ گئے تو پہلے تو آپ سائیڈ میں آ جاؤ، ان کو تو ہم پکڑیں گے، اور اگر نہیں پکڑے آتے تو یہ پھر کراچی کی عوام اور کراچی کے لوگوں کے اوپر ایک نیا ایشو آ گیا کہ بھائی عید کے دن آلریڈی عید سے 4 دن پہلے 150 سے پونے 200 چور ڈکیت چھینا جھپٹی اور چھوٹے موٹے کرائم والے بندے شہر میں گھوم رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ جو لگے گا وہ لے جائیں گے، کیونکہ ان کو 2 آپشن ہے، ایک تو یہ کہ وہ شہر سے نکلنے کی کوشش کریں گے، نہیں ہے تو انہیں پتہ ہے ہم پکڑے جائیں گے، تو ایٹ دا اینڈ وہ کرائم کر رہے ہیں، اور اس کی جو وجہ ہے، روٹ کاز ہے، وہ ہماری ہی پولیس جو کہ ملیر جیل کے اندر جو ہے وہ تعینات تھی، اس کی سیکیورٹی پہ تعینات تھی، ان کی غفلت اور ان کی جو ہے وہ
مس مینجمنٹ اور مس آرگنائزیشن جو انہوں نے کی ہے, اس کو آرگنائز پراپر نہیں کیا, اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کراچی کے عوام کے لیے ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے. تو صحیح ہے, ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہماری پولیس ان کو پکڑ لے گی, لیکن جب تک وہ نہیں پکڑتی ہے تو اس جیل کی اور اس پریمیسز کی جہاں سے وہ بھاگے ان کی مینجمنٹ کے اگینسٹ جو ہے نا فوراً سے پہلے کارروائی ہونی چاہیے. اور جب تک وہ سارے پورے نہیں ہوتے, جو سزا لا کے تحت بنتی ہے اور جو سزا ان کی ہوتی ہے وہ ان کو فوراً دینی چاہیے, نہ کہ یہ کہ عوام کو اور ٹی وی چینلز کو اور ان کو اس طرف لگا دو کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ہم نے 80 پکڑ لی, ہم نے 70. نہیں بھائی, یہ نکلے کیسے اور اس ٹائم پہ کون چوکیدار تھا ان کا, اس کے اوپر کارروائی ہوگی. باقی آپ دوسری سائڈ پہ ان کو پکڑتے رہیں. تھینک یو.